إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس پوری دنیا کو بغیر کسی کی مدد کے چلا رہا ہے۔ اگر اس کی تعریف کے لیے سارے سمندر کے پانی کو انک بنا لیا جائے، شے بنا لی جائے، اور زمین پر جتنے درخت موجود ہیں سارے درختوں کو قلم بنا لیے جائیں تو سارے شجر درخت ختم ہو جائیں گے، سارا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے دین اسلام ہم تک بالکل درست طریقے سے پہنچا ہے۔ محترم حاضرین اجماع، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ کافروں کے لیے سب کچھ یہیں پر ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور مومنوں کے لیے یہاں پر صرف زندگی گزارنے کا کچھ سامان ہے۔ حقیقی زندگی، کامیاب زندگی مومنوں کی آخرت کی زندگی ہے، جنت ان کا انعام ہے۔ اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی انسان خوشی میں زندگی گزارتا ہے، چند ایام گزارتا ہے، اس کے بعد انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہر ایک کا معاملہ ہے۔ اور کبھی انسان آسانی کے ساتھ کچھ زندگی گزارتا ہے اور بعد کے مراحل انسان کے لیے مشکل والے آ جاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس سے کوئی انسان الگ نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس کو صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو، غم نہ ہو، ایسا کوئی انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ اور کوئی ایسا انسان بھی آپ کو نہیں ملے گا جس کو صرف غم ہی غم ہو، تکلیف ہی تکلیف ہو، اس انسان کو خوشی نہ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ ایک انسان کے اوپر ایک چیز لازم ہے، ضروری ہے کہ کبھی انسان کو خوشی کا موقع ملے گا، کبھی غم کا موقع ملے گا، مگر ایسے وقت میں مومن کی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی عجیب زندگی ہے۔ عجباً لامر المؤمن، مومن کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر،
مومن کا معاملہ ہر معاملہ بہتر ہی بہتر ہے، اس کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ اذا اصابتہ السرا، جب ایک مومن بندے کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ شکر فکان خیر اللہ، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اے اللہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فکان خیر اللہ، تو انسان کے لیے، مومن بندے کے لیے کیا ہے؟ یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اذا اصابتہ السرا، جب مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ایسے وقت میں مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ فصبر فکان خیر اللہ، مصیبت آئی تو انسان کیا کرتا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی اس کے لیے بہتری کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی اس دنیا سے متعلق ہے۔ اگر کوئی اچھائی آئی تو شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی برائی، کوئی تکلیف آئی تو صبر کرتا ہے، شکریہ کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا اور صبر کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا، دونوں اعتبار سے مومن کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس دنیا میں مومن بن کر کے زندگی گزاریں۔ ہم کو خوشی آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم کو کوئی تکلیف آئے تو ہم اللہ کے سامنے صبر کریں، شکوے شکایتیں نہ کریں۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں صبر کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور بس اتنا ہی نہیں، بلکہ جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے خیر ہی خیر لاتی ہے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا انسان دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا ثواب ملے گا۔ صبر کے واسطے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک صفحہ پڑھیں اس میں اتنے حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے صبر کرے گا تو صبر کا انسان کو اس دنیا میں بھی اچھا نتیجہ ملے گا۔ ایسی بات نہیں کہ ہم صبر کریں گے تو ہم کو کچھ بعد میں کچھ نہیں ملے گا، اس کوئی بات نہیں۔ صبر کریں گے تو انسان کو دنیا میں بھی ثواب مل سکتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو، کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ایک نبی گزرے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں آئیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے باپ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر ان کے بھائی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو لے کر جا کر کے کنویں میں پھینک دیے۔ مصیبت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ بچپن سے یوسف علیہ السلام کا مصیبتیں، پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ان کو لے کر جا کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد واپس آ کر کے اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ اے ابا، یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے ایک مسافروں کا تجارتی قافلہ، مسافر لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے، بازار میں لے کر کے گئے بیچنے کے لیے، بازار میں بیچنے کے لیے لے گئے اور بازار میں اعلان کرنے لگے کہ کون ہے جو یوسف کو چند درہموں کے بدلے خریدے گا۔ مگر وہاں کا بادشاہ جو تھا، مصر کا بادشاہ، یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ دیکھیے مصیبت آئی مگر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے دربار میں پلنے کا موقع دیا، تربیت پانے کا موقع دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے محل میں بڑے ہونے لگے، پروان چڑھنے لگے۔ جیسے ہی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہاں کی اسی محل کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، یوسف علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، تو وہاں کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پھر محل سے نکال کر قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔
جیل میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سے شکایتیں نہیں کیے. یوسف علیہ السلام اللہ سے کوئی اپنی شکایت نہیں کیے، بلکہ وہاں پر موجود لوگوں کو جو بھی جیل میں تھے ان کو بھی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. کہتے تھے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے قید والوں، اے جیل میں موجود انسانوں، تم کہتے ہو کہ خشکی کا ایک رب ہے، زمین کا ایک رب ہے، سمندر کا الگ رب ہے، بارش الگ اللہ نازل کرتا ہے، کھانا الگ دیتا ہے، اور پانی پلانے والا کوئی اور معبود ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہو. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل والوں، تم ہی بتاؤ کہ الگ الگ یہ خدا بہتر ہے، الگ الگ معبود بہتر ہیں، یا یہ ایک اللہ جو پورے کام کرتا ہے. ہم مسلمان اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم مسلمان اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہم کو کھلاتا ہے، وہی اللہ ہم کو پلاتا ہے، وہی اللہ ہم کو پہننے کے لیے لباس عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہمارے لیے بارش نازل کرتا ہے، وہی اللہ سمندر کا بھی مالک ہے، وہی اللہ خشکی کا بھی، زمین کا بھی مالک ہے. اس طرح سے ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا وقت لاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصیبتوں سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ پورے مصر کے مال کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں. پورے مصر کے اندر جب قحط سالی آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، لوگ پورے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو پورے مالداروں کے اوپر، پورے کے مال کے اوپر ذمہ دار بنا دیتے ہیں. یہ ہے صبر کرنے کا بدلہ. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا بڑا اجر و ثواب دیا ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کہاں سے، کنویں سے نکالا، پھر بازار سے نکالا، پھر قید خانے سے نکالا، پھر کئی تکلیفوں سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو پورے مالداروں کے اوپر مالدار، پورے امیروں کے اوپر امیر بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کی زندگی کو کہ ایوب علیہ السلام اپنی زندگی کے 18 سال تک بیمار تھے. ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، بلکہ 18 سال، اللہ اکبر، 18 سال تک بیمار تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، تو میری مصیبت کو دور کر. وانت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے. دنیا میں جو آدمی رحم کرتا ہے اس کے اوپر رحم کرنے والا ہے. اللہ تو میری مصیبت کو دور کر. اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دیتے ہیں. نجات دینے کے بعد ایوب علیہ السلام پانی نہانے کے لیے وہاں کنویں کے پاس جاتے ہیں، ندی اور تالاب کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں، ان کے دعاؤں کے بدلے میں، بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جب پانی نہانے کے لیے گئے، ندی کے قریب میں گئے، ندی اور تالاب کے قریب میں گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے اوپر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں، جو آج ہم سنتے ہیں ٹڈی کا عذاب آیا ہوا ہے، اس طرح کی ٹڈی، سونے کی ٹڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے اوپر نازل کرنے لگا. جس طرح بارش کے پانی کے خطرات پڑتے ہیں، اس طرح سونے کی ٹڈیاں نازل ہونے لگی. بخاری کی روایت ہے ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے، اپنے جیبوں میں، اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے ایوب، کیا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دیا؟ پھر کیوں تو ان سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹ رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ، میں تیری رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ اے اللہ، میں تیری رحمت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے جتنا بھی نواز، میں ایک فقیر ہوں. اس طرح کے کلمات ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مصیبت میں پڑنے کے بعد اگر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں بھی بھلائی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی انعامات سے نواز سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں.
چند ایسی مصیبتیں رہتی ہیں انسان ان پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور آخرت میں عطا کریں گے، آخرت میں ضرور صبر کا بدلہ عطا کریں گے۔ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب کبھی بھی ضائع برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی مصیبتیں آئیں، کئی پریشانیاں آئیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، احد کے دن سے زیادہ خطرناک دن کوئی آیا ہے آپ کی زندگی میں؟ احد کا دن لڑائی کا دن تھا، بہت خطرناک دن تھا۔ اس وقت مسلمان پورے لڑائی کے میدان میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ ایک آدمی کافروں کی طرف سے اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گیا ہے، اے مسلمانوں جس کو تم محمد مانتے ہو، نبی مانتے ہو، وہ مر گیا ہے، اعلان کر دیا کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو مسلمان پورے کمزور پڑ گئے۔ کمزور پڑنے کے بعد کافروں نے نبی کے اوپر حملہ کیا، نبی کو نشانہ بنایا، نبی کے اوپر تیر برسائے۔ بہت زیادہ نبی اس جنگ میں زخمی ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کے رباعی دانت ٹوٹ گئے اور پیشانی پوری پسینہ پسینہ خون خون ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تیر بھی چبھ گئے۔ عائشہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، احد سے زیادہ خطرناک اور مصیبت والا دن کوئی آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، مجھ پر احد سے زیادہ خطرناک دن طائف کا دن تھا۔ میدان جنگ سے زیادہ مصیبت مجھے میدان دعوت میں ملی ہے۔ طائف کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف میں جا کر کے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تمہارا معبود کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو، اس طرح کی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ ایسے وقت میں پورے لوگ وہاں کے نبی کے مخالف ہو گئے، نبی کے اوپر پتھریں مارنے لگے، نبی کو بری بری باتیں کرنے لگے، نبی کے چہرے کے اوپر تھوکنے لگے۔ بہت ساری تکلیفوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑ کے فرشتے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں گے تو اس پوری بستی کو، اس پورے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رگڑ دیں گے، مسل دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح کی بات جب جبرائیل نبی سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت اللہ کے رسول صبر کرتے ہیں، اس وقت صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے حق میں کوئی بد دعا نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، یہ نبی کو نہیں جانتے، یہ اللہ کو نہیں جانتے، ان کا مقصد کیا ہے ان کو نہیں معلوم، اے اللہ ان کو اپنا مقصد یاد دلا دے، اور اے اللہ ان کو ہدایت سے نواز۔ اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی جو مصیبت کے وقت میں بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو کوئی انسان صبر کرتا ہے، صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور ان کے ایک شاگرد عطا بن ابی ربا، عطا بن ابی ربا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں استاد اور شاگرد ساتھ میں تھے، وہاں سے ایک کالی عورت جا رہی تھی۔ عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں، عطا بن ابی ربا سے پوچھتے ہیں، اے عطا بن ابی ربا، کیا میں تمہیں اس دنیا میں چلتی پھرتی ایک ایسی عورت کو نہ دکھاؤں جس کا مقام آخرت میں جنت ہے؟ ایسی عورت جس کا مقام آخرت میں جنت ہے اور وہ عورت دنیا میں پھر رہی ہے۔ تو عطا بن ابی ربا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسا سوال ہے، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اس کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ تھے، ایسے وقت میں ایک عورت نبی کے پاس آئی، ایک عورت نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے فٹس کی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ جب یہ مجھ پر لاحق ہوتی ہے، جب میں بیمار ہوتی ہوں، فٹس مجھے آتا ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عورت اگر تو چاہے تو میں دعا کروں گا، اللہ تیری مصیبت کو دور کر دے گا، اور اگر تو چاہے، اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آخرت میں جنت مقام تیار کرے گا۔ اب تیرے چوائس ہے، جو چاہے تو اختیار کر لے، میں دعا کروں گا بیماری ختم ہو جائے گی، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، جو چاہے اختیار کر لے۔ وہ صحابیہ تھی، وہ صحابیہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، میرے لیے جنت میں مقام بہتر ہے، میں صبر کر لوں گی، میرے لیے جنت بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، بس میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں مجھ پر فٹس آئے، میں بیمار ہوں، مرگی کا دورہ پڑے تو میرے کپڑے میرے جسم سے نہ ہٹے، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بسا اوقات بعض جگہوں پر صبر اتنا اہم ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے گا تو اس کے لیے جنت میں بھی مقام تیار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر رکھے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر تیار کر رکھے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں بڑے بڑے کمرے تیار کر رکھے ہیں، بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے روم تیار کر رکھے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی بہترین مقام ہے، بہت ہی اچھا مقام ہے، خالدین فیہا، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اپنے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت سارے وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کریں گے۔ اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں پر جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں تو ہم لوگ صبر کریں، ہم لوگ صبر کریں۔ صبر کی وجہ سے حتیٰ کہ ایک مسلمان کو کوئی بیماری بھی آتی ہے، کوئی مصیبت حتیٰ ایک کانٹا بھی چوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ عظم من مرض وما سواہ الا حط اللہ بسیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ اگر کسی مسلمان مومن بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے من مرض وما سواہ، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور مصیبت بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گناہوں کو معاف کریں گے، انسان سے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح ایک درخت کے پتے گرتے ہیں گرمی کے موسم میں، دھوپ کے موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں، جس طرح پتے درخت سے نیچے گرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کے گناہوں کو اس وقت معاف کرتے ہیں جب وہ صبر کرتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے اوپر اللہ سے شکایتیں نہیں کرتے بلکہ ہر ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے رہتے ہیں، دینی کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس پورا جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتیں آج کے زمانے میں آ رہی ہیں، چاہے جو بھی مصیبت کیوں نہ ہو، چاہے کرونا کی مصیبت ہو یا NRC وغیرہ کی مصیبت ہو، چاہے ٹڈیوں کے عذاب کی مصیبت ہو، چاہے جو بھی مصیبت ہو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ مومن بن کر کے زندگی گزاریں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ میں شروع ہی میں بتایا کہ اسے کوئی مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ کوئی اچھائی آئے، کوئی اچھا معاملہ آئے تو انسان کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم کو بھی یہی فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی دو راستے ہیں، کوئی اچھائی آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں۔ دو وقت بھی انسان کو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، اچھائی آئے تو انسان تکبر میں آ گیا، گویا کہ وہ شیطان کا شکار ہو گیا۔ اگر کوئی برائی آئے، مصیبت آئی، انسان کیا شکایتیں کرنے لگ گیا تو ایسے وقت میں بھی انسان کا شیطان کے کاموں کا شکار ہو گیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے قائم رہیں، اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، کبھی بھی وہاں سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی مصیبت آئے، جو مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے۔ جو بھی مصیبت آئی ہے، جو بھی مصیبت اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس کا نام تک نہیں سنا ہے، یہی مصیبت اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں فنش کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اسلامی تعلیمات پر، قرآنی باتوں پر، احادیث رسول پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے
تو ہم لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، شیطانی راہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، حالت اسلام پر زندہ رکھے۔ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اے اللہ ان مصیبتوں کو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہم پر جو بھی تیری نعمتیں آئی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، صلاۃ و صوم کا پابند بنا، اور ہم کو جب اس دنیا سے نکال لے، رخصت کریں، تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، ساری ہو۔ اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔